افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کا بزدلانہ حملہ ناکام، پاک فوج کے جوابی وار میں 200 سے زائد دہشت گرد ہلاک، درجنوں زخمی، 21 مقامات پر قبضہ، طالبان کے متعدد کیمپ، چوکیاں اور دہشت گرد تربیتی مراکز تباہ۔ ارض پاک کی حفاظت کرتے ہوئے 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 29 زخمی۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے مراکز کو تباہ کر دیا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کسی صورت برداشت نہیں۔ حملہ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران ہوا۔ انڈیا خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا پشت پناہ ہے۔ افغان طالبان بھارت کے ساتھ مل کر خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کریں۔ پاک فوج ہر قیمت پر پاکستان کے علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ طالبان حکومت باز نہ آئی تو عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کارروائی کریں گے۔ بزدلانہ حملہ مہنگا پڑ گیا، پاک فوج نے افغان طالبان کے کس بل نکال دیے۔ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا سب سے بڑا کیمپ تباہ، سپن بولدک سیکٹر میں اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ ملیا میں چھپے ہوئے خارجیوں کو بھاری نقصان، کرم میں شپولہ ہل پوسٹ، باجوڑ میں کرزئی پوسٹ تباہ، توپسر پوسٹ پر قبضہ کر لیا، کئی چیک پوسٹوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج کا آرٹلری اور انفینٹری کا بھرپور استعمال، حملے میں افغان طالبان کے متعدد ٹینکس تباہ۔ فتنہ الخوارج کا مرکز کھرچر فورٹ ملیا میں، منوجبہ کیمپ، بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور درانی کیمپ پر کامیاب حملے۔ چاغی کے قریب شدت پسندوں کے گڑھ، پرامچ سیکٹر میں افغان شہیدان پوسٹ تباہ، بٹالین ہیڈ کوارٹرز کے بھی پرخچے اڑا دیے گئے۔ دوران میلہ اور ترکمانزئی کیمپس بھی راکھ کا ڈھیر۔ لیوبند قلعہ عبداللہ اور کرلاچی سیکٹر میں متعدد پوسٹیں نشانہ۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور خارجی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ جنڈوسر پوسٹ تباہ ہونے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیوز میں افغان فورسز کے یونیفارم اور ہتھیار واضح، کئی فوجیوں نے سرنڈر کر دیا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان خطے کے امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام، آصف زرداری نے کہا افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج کے حملے اقوام متحدہ کی رپورٹ سے ثابت شدہ حقیقت، افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خلاف عملی اقدامات کرے۔ وزیر اعظم کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، بولے پاکستان نے کئی بار افغانستان کو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی معلومات دیں، ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات، داخلی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، انسدادی دہشت گردی اقدامات پر بات چیت۔ افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جواریت تشویشناک، پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، کسی بھی مزید اشتعال انگیزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک پیغام، افغان نگران وزیر خارجہ نے بھارت میں دیے گئے بیانات مسترد کر دیے۔ عالمی برادری کا پاک افغان سرحدی جھڑپوں پر اظہار تشویش، ایران کی کشیدگی کم کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش، مکالمے اور تحمل کی ضرورت پر زور، سعودی عرب کا خطے کی سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے، مزید کشیدگی سے گریز کا مشورہ، قطر کو بھی صورتحال پر تشویش، کہا فریقین بات چیت اور سفارتکاری کو ترجیح دیں، تناؤ میں کمی لانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ کراچی تا خیبر، ہر شہری پاک فوج کے ہم قدم، پاکستان کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، قبائلی عوام کا افغان شرپسندوں کو پیغام، خیبر میں عظیم الشان ریلی، شہریوں کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، چترال کے عوام کی افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت، مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین، اور اکزئی کے قبائلی عمائدین کا پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، چمن اور دالبندین میں قبائل کی پاک فوج کے حق میں ریلیاں۔ خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ انتخاب آج ہوگا۔ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی، جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور نون لیگ کے شاہجہاں یوسف مد مقابل۔ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا، عدالت سے رجوع کا دیا۔ آپ ووٹ سہیل آفریدی کو ہی دیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پی ٹی آئی ارکان سے حلف لیا گیا۔
वज़ीर आला का इंतखाब आईनी, पीटीआई का मौक़िफ़। स्पीकर बाबर सलीम सवाती कहते हैं अली अमीन इस्तीफा दे चुके। मुश्ताक गनी बोले अगर गवर्नर 1 साल तक इस्तीफा मंजूर न करे तो क्या वो शख्स 1 साल तक सीट पर रहेगा। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बोले इंतखाब आईन के मुताबिक है। पीटीआई वज़ीर आला के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए मुतहरिक, पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। वफ्द की फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने में आइन की पासदारी करूंगा। पीटीआई वफ्द की अमीर मकाम से भी मुलाकात। बादशाह खान मरकज भी पहुंचे। एएनपी रहनुमाओं से वज़ीर आला के इंतखाब पर बातचीत। आएं और मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मिल बैठें। राना सनाउल्लाह की पेशकश। कहा पीटीआई हमें गालियां देती रही लेकिन मुल्की इस्तेहकाम के लिए बात करें। फैसला करें आप पाकिस्तान के साथ हैं या अफगानिस्तान। मजहबी जमात से एहतजाज खत्म या मौखिर की दरख्वास्त। कहा मार्च वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हाथ मजबूत करने के लिए होना चाहिए था। मजहबी जमात का एहतजाज। जुड़वा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों में फाके। रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान। हुकूमत और मजहबी जमात में राबते के बाद अहम पेशरफ्त। शुरका ने पेशकदमी और हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल रोक दिया। साद रिजवी के अहल खाना भी रिहा। गजा अमन समिट आज मिस्र में होगा। तैयारियां मुकम्मल। सदर ट्रंप और मिस्री हममनसब मुश्तरका सदारत करेंगे। पाकिस्तान, फ्रांस और बरतानिया समेत 20 ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। गजा की तामीर नौ का लाइहा अमल तय पाने का इम्कान। हमास और ईरान का तकरीब में शिरकत से इंकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को सदर ट्रंप और अब्दुल फताह अस्सीसी ने मदऊ किया। शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत फ़लस्तीनियों के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत की मज़हर है। हमास आज 20 इजरायली यरगमाली और 28 लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगा। इजरायली जेलों से 2000 फलस्तीनी रिहा होंगे। गजा में जंगबंदी के बाद 7.5 लाख फलस्तीनियों की वापसी। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 124 लाशें बरामद। रफा से 400 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। कहा जंग खत्म नहीं हुई। अमरीकी नायब सदर का कहना है यरगमालियों की रिहाई सफारतकारी से हुई। जमीनी फौज गजा भेजने का इरादा नहीं। लाहौर टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम। इमामुल हक, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरियां। खेल के इख्तिताम पर शाहीनों ने 5 विकेटों पर 313 रन बना लिए। रिजवान 62 और सलमान 52 रन पर नॉट आउट। बाबर आजम 23, अब्दुल्ला शफीक 2 और सऊद शकील 0 पर आउट हुए। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत को एक और इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का ताकुब करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वुमेन्स क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़े हदफ का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम। कप्तान एलिसा हेली ने सबसे ज्यादा 142 रन बनाए। और शंघाई मास्टर्स का तारीख साज फाइनल। 2 कजन्स का टाकरा। छोटे ने बड़े को हराकर टाइटल जीत लिया। वैलेंटाइन ने शंघाई मास्टर्स की ट्रॉफी उठाई। वुहान ओपन का ताज अमेरिका की कोको गॉफ के सर सज गया।